یہ ذکر ہے ان لمحوں کا۔ ارے محمد، خود کو پیغمبر کہتے ہو، مجھے لگتا ہے تمہارے اس شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہسٹری ہے قرآن کی، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے۔ یہ بات ہے اس دور کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ دیکھو اسے، کہتا ہے وہ نبی ہے۔ پاگل ہو گیا ہے، یہ مذاق ہے۔ یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور ان کا غم دور کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی، لیکن پھر اچانک رک گئی۔ وہ کچھ نیا نہیں بتا رہے۔ کیا اب ان پر کوئی وحی نہیں آتی؟ یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل اور دردناک وقت مانا جاتا ہے، جب آسمان خاموش ہو گیا۔ اسٹارٹنگ میں جب وحی آنا شروع ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد سے ایک روحانی سکون ملنے لگا تھا، انہیں اپنی نبوت کا یقین ہو گیا تھا، لیکن پھر اچانک سناٹا چھا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا بند ہو گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتوں گزر گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت کچھ دنوں سے لے کر کچھ مہینوں تک کا تھا۔ صحیح بخاری کی کچھ روایت میں اسے کافی لمبا بتایا گیا ہے، جبکہ کچھ علماء اسے 12 سے 15 دن مانتے ہیں۔ آپ تصور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آسمان کی طرف دیکھتے، ہر آہٹ پر انہیں لگتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں، لیکن کوئی نہیں آتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا اللہ پاک نے مجھے نبوت کے لیے چن کر اب چھوڑ دیا ہے؟ کیا وہ نور جو مجھے دکھتا تھا اب ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے؟ یہ خاموشی کسی سزا سے کم نہیں تھی، جیسے کسی انسان کو اپنا سب سے پیارا دوست مل جائے اور پھر وہ بنا کچھ کہے غائب ہو جائے۔ بایوگرافی کی بکس جیسے صحیح بخاری کی تفسیر بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اتنا بڑھ گیا تھا کہ مکہ کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اکثر صبح سویرے یا رات کے سناٹے میں مکہ کے اونچے پہاڑوں جیسے ہیرا یا تھابر کی چوٹیوں پر چڑھ جاتے تھے۔ وہ پہاڑوں پر اس لیے جاتے تھے کیونکہ وہاں غار ہیرا، جہاں پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید وہاں جانے سے دوبارہ وہ رابطہ جڑ جائے۔ وہ وہاں گھنٹوں بیٹھ کر روتے اور اللہ کو پکارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے پوری طرح ٹوٹ رہے تھے اور باہر سے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دیکھو اسے، کہتا ہے وہ نبی ہے۔ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ پاگل نہیں ہے، وہ ایک جادوگر ہے۔ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ نیا نہیں سنا رہے ہیں تو وہ خوش ہو گئے۔ خاص طور پر جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بڑے طنز سے بولی، ارے محمد، خود کو پیغمبر کہتے ہو، مجھے لگتا ہے تمہارے اس شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ کیا ہوا؟ اب کوئی وحی نہیں آتی کیا؟ وہ شیطان حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتی تھی۔ اس کے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلتے ہوئے تیر کی طرح لگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، لیکن اندر ہی اندر انہیں یہ سوال کھائے جا رہے تھے کہ کیا واقعی میرا رب مجھ سے ناراض ہے؟ سوچئے اس تکلیف کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا بند ہو گیا تھا، آسمان خاموش ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد اداس رہنے لگے تھے۔ انہیں لگتا ایسے جیسے مکہ کی گلیاں انہیں کاٹنے کو دوڑتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ غم اتنا شدید تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکہ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاتے تھے۔ وہ چوٹیوں پر کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھتے، اس امید میں کہ شاید حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آ جائیں۔ دل میں ڈر تھا، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ لوگ تانے دیتے تھے کہ محمد کو اس کے رب نے بھلا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اکیلا پن محسوس کیا۔ اس شدت کے غم اور انتظار کے بعد اللہ پاک نے سورہ الدحا نازل فرمائی، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ یہ سورہ ایک خوشی کا پیغام تھی جو اللہ پاک نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی۔ اس میں اللہ پاک نے 3 بڑی قسمیں کھائیں اور پھر جواب دیا۔ والضحى، قسم ہے دن کے اجالے کی جب سورج چڑھتا ہے اور روشنی پھیلتی ہے۔ والليل إذا سجى، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، اس کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ وللآخرة خير لك من الأولى۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مایوسی کو امید میں بدلا۔ اللہ پاک نے یہ یقین دلایا کہ اے میرے نبی، آج آپ ان تکلیفوں میں ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی،
आज लोग ताने दे रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त जीत का होगा, इस्लाम फैलेगा और जो लोग आज आपकी मजाक उड़ा रहे हैं कल वो आपकी इज्जत करेंगे। दुनियावी कामयाबी के साथ साथ अल्लाह पाक ने फरमाया कि आखिरत आपके लिए इससे भी ज्यादा बेहतर होगी, वहाँ आपको मकाम महमूद मिलेगा और अल्लाह आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उसे लगता है कि बस यही एंड है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि बेहतरीन वक्त आना अभी बाकी है। अल्लाह पाक ने यहाँ पास्ट की याद दिलाई कि जब हमने तब साथ दिया तो अब हम आपको क्यों छोड़ेंगे। अल्लाह ने यहाँ 3 सवाल पूछे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये यकीन हो जाए कि अल्लाह उनके हमेशा साथ था, और ये इमोशनल लॉजिक है। أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया, और जब आप 6 साल के हुए तो अम्मी चली गईं, और जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो आपके दादा चले गए। यहाँ अल्लाह पाक याद दिला रहा है कि जब आप बिल्कुल अकेले थे तो क्या हमने आपको सहारा नहीं दिया। पहले आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में मोहब्बत डाली, फिर चचा अबू तालिब को आपका मुहाफिज बना दिया, जिन्होंने आपको अपने बच्चों से ज्यादा चाहा। जब कमजोर बचपन में हमने आपको बर्बाद नहीं होने दिया, तो अब आप जब अल्लाह के रसूल हैं तो हम आपको कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। नबूवत मिलने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शिर्क से परेशान थे। वो गारे हिरा में जाकर सोचते थे कि सच क्या है, इस दुनिया का मालिक कौन है। वो हक की तलाश में बेचैन थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि क्या हमने आपको हक की तलाश में नहीं पाया, और फिर हमने आपको रास्ता दिया, हमने आपके दिल को सुकून दिया और फिर शरीयत दी। अब हर आयत को डिटेल में समझते हैं। पहली आयत वद्दुहा, कसम है दिन के उजाले की। अल्लाह पाक यहाँ दोहा के वक्त की कसम खा रहा है। ये वो वक्त होता है जब सूरज पूरा निकल आता है और रोशनी फैल जाती है, लेकिन गर्मी चुभने वाली नहीं होती। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वही न आने का अंधेरा था। अल्लाह याद दिला रहा है कि जैसे रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी नूर वापस आ गया है। आयत नंबर 2, الليل إذا سجى और कसम है उस रात की जब वो छा जाए, सुकून पकड़ ले। सजा का मतलब होता है जब रात का अंधेरा गहरा हो जाए और हर तरफ खामोशी छा जाए। जिस तरह इंसान के आराम के लिए रात का आना जरूरी है, उसी तरह वही का कुछ देर रुकना भी अल्लाह की हिकमत थी। कोई सजा नहीं, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। आयत नंबर 3, ما ودعك ربك वमा قلى आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना वो नाराज हुआ है। ये वो जवाब है जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेट कर रहे थे। वद्दा का यानी हमेशा के लिए किसी को गुड बाय कह देना। अल्लाह कह रहा है मैंने ऐसा नहीं किया। काला मतलब किसी से शदीद नफरत या नाराजगी रखना। अल्लाह फरमा रहा है कि मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है। मुशरिकीन झूठ कह रहे थे। आयत नंबर 4, वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला और यकीन आखिरत बाद वाली घड़ी आपके लिए पहली दुनिया से बेहतर है। इसके 2 मतलब हैं। दुनिया में आपका आने वाला हर दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होगा, यानी इस्लाम की जीत होगी। आखिरत में जन्नत और मकाम जो आपको मिलेगा वो इस दुनिया की तकलीफों से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। आयत नंबर 5, वलसौफ युतीक रब्बुक फतरदा और अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। ये कुरान की सबसे उम्मीद भरी आयत मानी जाती है। इसमें अल्लाह ने ये नहीं बताया कि क्या देगा, इसलिए मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसमें सब कुछ शामिल है। दुनिया में फतेह, आखिरत में हौज़ कौसर, और सबसे बड़ी बात सफात का हक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बचा सकेंगे। यहाँ अल्लाह पाक ने पास्ट के 3 सबूत दिए हैं। आयत नंबर 6, अलम यजिदक यतीमन फआवा क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वालिद का इंतकाल हुआ और 6 साल की उम्र में अम्मी चली गईं। आप पूरी तरह अकेले थे, लेकिन अल्लाह पाक ने दादा अब्दुल मुत्तलिब और चाचा अबू तालिब को आपका सहारा बना दिया। अल्लाह पूछ रहा है कि जब नहीं छोड़ा तो अब क्यों छोड़ूंगा। आयत नंबर 7, ववजदक ضالًا फहदा और उसने आपको रास्ता ढूंढते हुए पाया तो रास्ता दिखा दिया। यहाँ दुल्लन का मतलब गुमराही नहीं है, इसका मतलब है तलाश करने वाला या जिसे शरीयत का इल्म ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच की तलाश में गारे हिरा जाते थे। अल्लाह पाक ने उन्हें कुरान और इस्लाम देकर वो रास्ता दिखा दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। आयत नंबर 8, ववजदक आइलन फअगना और उसने आपको तंग दस्त पाया तो गनी कर दिया। स्टार्टिंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल नहीं था। अल्लाह पाक ने हजरत खदीजा के जरिए आपको माली मदद दी और आपके दिल को कनात से भर दिया, जो सबसे बड़ी अमीरी है। अब यहाँ 3 कमांड दिए गए। आयत नंबर 9,
وأما اليتيم فلا تقهر تو اب آپ یتیم پر سختی نہ کرنا کیونکہ آپ یتیمی کا درد جانتے ہیں، اسی لیے کسی یتیم بچے کو مت دبانا، نہ ہی اس کا حق کھانا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ آیت نمبر 10۔ وأما السائل فلا تنهر اور مانگنے والے، سوال کرنے والے کو نہ جھڑکنا۔ اس میں سائل کے دو مطلب ہیں، پہلا وہ جو مال مدد مانگے، دوسرا وہ جو علم دین کی بات پوچھے۔ حکم ہے کہ اگر کوئی آپ سے کچھ مانگے تو یا تو اسے دے دو یا پھر اسے پیار سے منع کر دو، ڈانٹو مت۔ آیت نمبر 11۔ وأما بنعمة ربك فحدث اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب ذکر کرو، اللہ کے احسانوں کو چھپاؤ مت، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ پاک نے کیسے اندھیروں سے نکال کر روشنی دی۔ اس کا سب سے بڑا مطلب ہے کہ قرآن اور اسلام کی تبلیغ کرو۔ یہ سورہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری نہیں ہے، یہ ٹرومو ہیلنگ کا ڈیوائن طریقہ ہے۔ پہلے فیوچر کی امید دی، پھر پاسٹ کے فیکٹ سے لاجیکل تسلی دی، اور آخر میں ایکشن پلان دیا کہ لوگوں کی مدد کرو، غم ہلکا ہو جائے گا۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر کنٹینٹ لا سکوں، اور آپ کی سپورٹ سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتا ہے۔ آپ اسی طرح اپنا ساتھ بنائے رکھیے اور سپورٹ کرتے رہیے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں، سبسکرائب